محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صدر ذی وقار اور قابل صدر احترام شرکاء مسابقہ سیرت و دفاع سیرت، آج میری تقریر کا عنوان ہیومن رائٹس اینڈ بایوگرافی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسانی حقوق اور سیرت طیبہ کا امتیاز ہے. معزز سامعین، آج کے دور میں دعوت اسلام کی ضروریات اور تقاضوں کا جائزہ لیا جائے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی یعنی سیرت طیبہ کو نسل انسانی کے سامنے پیش کرنے کے لیے پریفرنسز یعنی ترجیحات پر غور کیا جائے تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکام کو زیادہ اہمیت کے ساتھ منظر عام پر لایا جائے. آج کی دنیا میں ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی زبان سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنی جانے والی زبان ہے، جبکہ ورلڈ میڈیا اور لوبیوں نے اسے صرف زبان کے حد تک نہیں رہنے دیا بلکہ وقت کا مؤثر ترین ہتھیار بنا دیا ہے جو عالم اسلام اور تیسری دنیا کی اقوام کے خلاف مغرب کے ہاتھوں میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اور مغرب جسے چاہتا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی قراردادوں کے شکنجے میں جکڑ کر انسانی حقوق کی چھری کے ساتھ ذبح کر دیتا ہے. مغرب انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے بلند و بام دعوے کر لے مگر انسانی حقوق اور فری سوسائٹی کے مغربی تصور پر مبنی سیویلائزیشن نے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے آج جو روپ ڈال لیا ہے اس نے خود مغربی دانشوروں کو حیران و ششدر کر دیا ہے اور مغربی معاشرے میں جنسی انارکی اور فیملی سسٹم کی تباہی نے گورباچوف جیسے مدبر کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم نے عورت کو گھر سے نکال کر غلطی کی ہے اور اب اسے گھر واپس لے جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. دراصل مغرب رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یعنی حقوق اور فرائض میں توازن قائم رکھنے اور ان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور فرائض کو نہ صرف یکجا ذکر کیا بلکہ ان کے درمیان ایک حسین توازن قائم کر دیا جو گاڑی کے دو پہیوں کی طرح انسانی زندگی کا یکساں بوجھ اٹھا سکتا ہے اور اسے لے کر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے. مگر مغرب نے حقوق اور فرائض کو آپس میں گڑبڑ کر دیا اور ان کے درمیان کوئی خط امتیاز قائم نہ رہنے دیا، جس کی وجہ سے انسانی معاشرہ ذہنی انتشار اور فکری اناڑی کی آماجگاہ بن کر رہ گیا ہے. مثلا اقتدار اور حکومت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اور ذمہ داریوں میں شمار کیا ہے اور قدم قدم پر اس ذمہ داری کی نزاکت اور سنگینی سے خبردار کیا ہے، جس کا منطقی نتیجہ حکمرانوں میں احساس ذمہ داری اور خدا خوفی کی صورت میں ظاہر ہوا اور لوگ اقتدار کی دوڑ میں شریک ہونے کے بجائے اس سے بچنے میں عافیت محسوس کرنے لگے. مگر مغرب نے اسے حقوق کی فہرست میں رکھ دیا اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ لگتی ہے اس کے فوائد اور نقصانات کا تناسب ہر ذی شعور پر واضح ہے. اسی طرح محنت، مزدوری اور ملازمت کے ذریعے روزی کمانا اور اہل خانہ کی کفالت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روح سے فرائض کا حصہ ہے اور ڈیوٹی ہے جو گھر کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے. مگر مغرب نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بے شمار افراد کے قتل ہو جانے کے باعث پیدا ہونے والے افرادی قوت کے اسپیس یعنی خلا کو پور کرنے کے لیے عورت کو گھر سے باہر لانے کی ضرورت محسوس کی تو ملازمت اور محنت و مزدوری کی ڈیوٹی پر حقوق کا خوشنما لیبل چسپا کر کے اس غریب کو ورگلا دیا اور وہ عقل سے پوری بچہ جننے اور اس کی پرورش کرنے کی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اسے کما کر کھلانے کی ڈیوٹی میں بھی شامل ہو کر خوش ہونے لگی اور وہ سمجھنے لگی کہ اب میں مردوں کے شانہ بشانہ مساوی حقوق سے بہراوت ہو گئی ہوں. یہ چند مثالیں ایک بات واضح کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں کہ مغرب نے حقوق اور فرائض کو آپس میں خلط ملط کر کے انسانی معاشرے کی گاڑی کے دونوں پہیوں کا توازن بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے گاڑی مسلسل
کی جا رہی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور فرائض میں توازن قائم کیا اور اس کا عملی نمونہ خلافت راشدہ کی صورت میں پیش کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ معزز سامعین، مغرب سے انسانی حقوق کے حوالے سے دوسری بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ حقوق کے تعین کا معیار قائم کرنے میں اس کی نگاہ انسانی معاشرے کی وسیع ضروریات کا احاطہ نہ کر سکی۔ مغرب نے حق کے تعین میں معیار یہ پیش کیا کہ ہر شخص کو اپنی مرضی پر عمل کرنے کا حق ہے جب تک کہ دوسرے شخص کی آزادی متاثر نہ ہو۔ اس طرح مغرب نے حق اور ناحق، جائز اور ناجائز کے تعین میں شخصی مفادات اور ضروریات میں ہم آہنگی یا ٹکراؤ کو بنیاد بنایا اور اس سے آگے نسل انسانی اور انسانی معاشرے کی اجتماعی ضروریات و مفادات تک اس کی نگاہ نہ جا سکی، جس کا خمیازہ مغرب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مثلا مرد اور عورت کے اختلاط میں مغرب نے یہ تصور پیش کیا کہ جس درجے کے اختلاط پر دونوں باہم رضامند ہو، کسی تیسرے کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی قانون کو گرفتہ کرنی چاہیے۔ یہاں مغرب نے مرد اور عورت کی باہمی رضامندی تو دیکھ لی، مگر پورے معاشرے پر اس اختلاط کے اثرات کو نہ دیکھ سکا، جس کے نتیجے میں کنواری ماؤں اور ناجائز بچوں کے تناسب میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فیملی سسٹم تباہی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی اس باہمی رضامندی کو بھی جرم قرار دیا ہے جو معاشرے کے لیے منفی نتائج کا باعث بن سکتی ہوں، اور مرد و عورت کے اختلاط اور میل جول کا ایک دائرہ قائم کر کے باقی ہر قسم کے میل جول سے منع فرما دیا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کے جائز ہونے کے لیے صرف اس عمل کے دو فریقوں کا رضامند ہونا کافی نہیں، بلکہ انسانی معاشرے کا اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ اور یہی بنیاد اس توازن کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے قائم فرمایا ہے۔ سود کے بارے میں مغرب نے کہا کہ جب سود لینے اور دینے والے آپس میں متفق ہیں تو کسی اور کو کیا اعتراض ہے۔ یہاں بھی مغرب نے دو افراد کی رضامندی کے محدود دائرے کو بنیاد بنایا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے پر مجموعی طور پر اس کے منفی اثرات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ اور آج سودی معیشت میں جس طرح پوری دنیا کو چند مخصوص جماعتوں کی معاشی اجارہ داری کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کی صداقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد فراست و بصیرت کے روشن اور کھلی شہادت ہے۔ حضرات محترم، ان گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے حوالے سے ہمیں آج کھلے دل و دماغ کے ساتھ انسانی حقوق کے مغربی تصور کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے وسیع تر پروپیگنڈے سے مرعوب ہونے کے بجائے اس کے کھوکھلے پن کو تکاملی مطالعے کے ساتھ سامنے لا کر اسلامی تعلیمات و احکام کو واضح کرنا چاہیے، تاکہ مشکلات و مسائل کے صحرا میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کے رول ماڈل یعنی اسوہ حسنہ کے شفاف اور خوشداری کا سرچشمہ حیات کی طرف رہنمائی کی جا سکے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔